بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم شیروان اور آپ کو ڈسکور پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین, میری کوشش ہوگی آپ کے لیے اچھی اچھی پیاری پیاری ویڈیوز لے کے آؤں, جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سعودی عربیہ میں مقیم ہیں ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں. اور آج ہمارے جو اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف میں آپ سے کرواتا چلوں. PEF پاکستان ایگزیکٹو فورم کے یہ فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ بھی ہیں اور TN نیوز کے یہ آنر ہیں منیر احمد شاہ صاحب, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیر صاحب, آپ کو ڈسکور پاکستان میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو سو مچ. اچھا منیر شاہ صاحب, تھوڑا سا ہمارے ویورز کو آپ بتائیں گے کہ PEF پاکستان ایگزیکٹو فورم بیسلی ہے کیا, اس کی بنیاد آپ نے کب رکھی اور اس کا مقصد بیسلی کیا ہے؟ نذیر صاحب تھینک یو, آپ نے آج ڈسکور پاکستان کے لیے انوائٹ کیا, میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. دیکھیں, پاکستانی ایگزیکٹو فورم PEF از پلیٹ فارم آف نیٹورکنگ انٹرپرینور اینڈ بزنس کلاس. یہ ہم نے 2019 میں ان کو سٹارٹ کیا تھا اور اس کا مشن ویژن یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں اوورسیز میں رہتے ہیں ورلڈ وائڈ, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے اور اس بزنس سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارم بنایا جائے, وہ جو کہ ہم نے بنایا. اور اس کے اندر جتنے بھی سی کلاس ہیں, سی سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی CISO ہے یا CEO ہے, کمپنی آنر ہے, ڈائریکٹرس ہیں, وہ اس فورم کا پارٹ ہے. اچھی اچھی پوسٹ پہ جو لوگ ہیں بالکل وہ پارٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ٹوٹلی ہی بزنس. ایکچولی میں یہ کلیئر کروں کہ پاکستانی ایگزیکٹو فورم PEF بزنس فورم نہیں ہے, بزنس پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ایک بزنس نیٹورکنگ پلیٹ فارم ہے جو کہ مختلف کمپنیز کے آنرز بھی اس میں شامل ہیں, CISO بھی شامل ہیں, C ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ جمع ہیں. یہ تقریباً 20 کنٹری میں اس کے ہماری ممبرشپ ہے, مور دین 1000 ہے. تو آپس میں لوگ کنیکٹڈ ہیں اپنے بزنس کے حوالے سے بھی. ہے جیسے آپ نے جاب کا کہا, لیکن ہمارا جاب دینا موٹیو نہیں ہے. ہمارا موٹیو یہ ہے کہ جو بزنس سوشل نیٹورکنگ ہے, پلیٹ فارم ہے, اس کو دینا کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو آپ کی کمپنی کوئی کام کرتی ہے, آپ کو بزنس بڑی ڈیل ملی ہے یا ریکوائرمنٹس آئی ہے, تو وہ آپ کے پاس اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو آپ کسی بھی اس فورم کے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کسی کو کہیں آپ اپنے فورم کے لوگوں کو لانچ کر دیں اور ان کو بتا دیں, تو وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے, آپ کا پروجیکٹ شیئر کر لیں گے, چل جائیں گے. ٹھیک, زبردست ہو گیا. اچھا, آپ یہ تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان ایگزیکٹو فورم کے جو آپ کا یہ فورم ہے, اس نے اب تک کوئی اچیومنٹ حاصل کی ہو؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی ادارے اور آرگنائزیشن بنتی ہیں ہر ملک میں, اور چیز پاکستانی بناتے ہیں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ, بزنس کے ساتھ, وہ لوگ اس سے ہٹ کے جو ہے وہ ایک فورم بناتے ہیں تاکہ ہم اسے گیٹ ٹوگیدر ہوں اور جو بھی معاملات ہیں ہمارے کمیونٹی کے ایشوز, سوشل ایشوز, اس کو ڈسکس کریں. بڑی اچھی بات ہے, یہ ہونا بھی چاہیے کہ لوگ اگر جاب سے ہٹ کے اس چیز کو ٹائم دیتے ہیں, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, جیسا آپ بھی کر رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی مختلف آرگنائزیشن بنا کے چلا رہے ہیں. تو اب تک آپ کو اچیومنٹ اس سے کیا حاصل ہوئی ہے اور پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہے, پاکستانیوں کو کیا فائدہ ہے, یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ دس از یور ویلڈ کویسچن. دیکھیں, پاکستانی ایگزیکٹو فورم میں کیونکہ بورن ہوا تھا ڈیورنگ کرونا, لیکن کرونا کے دوران ہم نے کافی زیادہ اس کو لیگلائز ایز اے ممبرشپ انکریز کی الحمدللہ. لیکن اس سال آپ جب سعودی عرب کی اگر بات کرتے ہیں, کیونکہ ہم بیسکلی سعودی عرب بیس ہیں, تو ہمارا ہیڈ آفس سعودی عرب میں ہے, تو سعودی عرب میں ابھی جو گورنمنٹس نے سٹارٹ کیا, گورنمنٹ نے کہا کہ جی آپ تو لوگوں کو بتائیں کہ ENYS, کیونکہ سسٹمائز کیا انہوں نے یہاں پہ, جو کہ لوگ اویئر نہیں تھے. تو اس میں ہمارا ایک ادارہ جو ایک تھا جس میں ہمارے دوستوں نے مل کے اس کو سٹارٹ کیا تھا, PEF کنسلٹنگ کے نام سے. تو اس کے اندر ہم لوگوں کو اویئرنیس دی کہ یار ENYS کیا چیز ہے, سسٹم میں جائیں. ہم نے سیمینر کیے, لوگوں کو اویئرنیس دی اور الحمدللہ لوگوں نے سسٹم بھی یوز کیا اور ان کو فائدہ ہوا. اور اس کے بعد پھر جب سسٹم سعودی عرب کا سٹارٹ ہوا کہ یہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ اپنی کمپنی, اپنا ادارہ بنا سکتے ہیں, تو اس کے پوائنٹ سے ویسی ہماری جو لوکل ان کے ساتھ مل کے بھی ہم نے سیمینر بھی کیے, لوگوں کو اویئرنیس دیا. پھر ہمارے جو فورم کے لوگ ہیں تقریباً 70 کمپنی لوکل سعودی عرب کی جو سعودی عرب کے نیم تھی, ان پاکستانیوں کو ان کے اپنے نام کروا کے دی, ان کو سپورٹ کیا, ان کو لیگل سپورٹ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس دی. اس کے علاوہ بھی ہم نے یہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان سے جو کمپنیز ہیں وہ یہاں سعودی عرب میں بزنس کھولنا چاہتی ہیں, تو وہ بھی الحمدللہ 3 سے 4 بڑی کمپنی یہاں پہ آ چکی ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. ہمارا مشن یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمپنی وہاں سے یہاں آنا چاہے, سعودی عرب یا کسی اور کنٹریز میں جانا چاہے, اس کو بھی ہم سپورٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم نے سپورٹ کیا. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 70 کمپنیوں کو ایز اے انڈیویجلی ایک فورم بنا کے. گڈ, زبردست. یعنی آپ جو پاکستانی یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, ان کو اگر ضرورت ہے کہ وہ بزنس اپنے نام پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں جو بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے, اس حوالے سے بھی آپ لیگل جتنی بھی ایڈوائز ہیں یا ایک پوری سپورٹ ہوتی ہے وہ آپ کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی چیز ہے اور یہ کافی لوگوں کو ایشو بھی ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور یہ ہونا بھی چاہیے. یہ ایکچوئل سپورٹ ہے جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ پاکستان میں آپ نے بتایا کہ مختلف کنٹریز میں جو آپ کے یہ فورم ہے یہ کام کر رہا ہے, اور درجنوں کنٹریز آپ نے بتایا وہاں پہ آپ کے ممبرز ہیں.
پاکستان میں اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ بھی آپ کی کچھ کوارڈینیشن ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ یا جسٹ پرائیویٹ لیول پہ آپ؟ نہیں، بالکل گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہوئی. ہم نے اس ٹائم پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ پی ایف کو نہیں جانتا، اور ان کو یہ علم ہے کہ پاکستانی ایگزیکٹو فورم ایک پاکستانیوں کا پلیٹ فارم ہے اور صرف پاکستانیوں کا. تو وہ گئے بگئے ہم سے کوارڈینیشن بھی رکھتے ہیں. جیسے ٹی ڈی سی پی پاکستان ہے پنجاب والے، انہوں نے ہمارے ساتھ کوارڈینیشن کی. اس کے لیے بھی یہاں پاکستان کی ایون سعودیوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا اتنا خوبصورت کنٹری ہے اور اتنا لولی کنٹری ہے، آپ جائیں وزٹ کریں. اس کے لیے آپ ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے، ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں. تو ٹی ڈی سی پی کے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے ہم نے گلگت بلتستان میں سے پہلا ہم نے ٹارگیٹ رکھا، کیونکہ وہاں ایک ٹوریزم کنٹری ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ بوسٹ ہے چیزوں کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو ہم گورنمنٹ گلگت بلتستان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بہت زیادہ ویلکم کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹریملی ویلکم. اچھا، اس کے اندر ہم نے ان کو پوری پریزنٹیشن دی. پھر ان کے جب ہم وہاں پہنچے تو 3 دن کا ہمارا ٹور تھا. پورے انہوں نے اپنے بزنس کے حوالے بتایا جو کہ پی 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 ماڈل کے طور کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ امیڈیٹلی ان کے جو چیف سیکرٹری انہوں نے 5 LOA سائن ہمیں کر دیے. 5 LOA سائن ہو گئے. اس کے اوپر ابھی ہمارا کام چل رہا ہے. ہماری ٹیمز، ہمارے لوگ جو اوورسیز کے پاکستانی لوکل بھی. اچھا، کن سیکٹرز میں سائن ہوئے؟ جی بالکل. اس میں سے پاور سیکٹر سب سے میجر ہے جو کہ جی بی میں بہت زیادہ نیڈ ہے، ایون پورے پاکستان ضرورت ہے. تو اس کے اندر ہم ان کے ساتھ 3 سے 4 بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، 100 میگا واٹس کے پروجیکٹ ہیں. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں جو کہ ہماری کمپنی جو کہ انٹرنیشنل لوکل کمپنیوں کے ساتھ مل کے کر رہی ہیں. دوسرا ہمارا جو سب سے مین جو وہاں پہ ہے ٹیکنالوجی کا، کیونکہ ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر کام کیا جائے، لوگوں کو آگے کیا جائے. آئی ٹی کے اوپر جیسے کہ ٹیک آٹومیشن، اس کے اوپر بھی پورا جی بی کا سسٹم کو ہم لے کے اس کو ٹیک آٹومیشن کر رہے ہیں ایز اے پی 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 ماڈل. اس میں پی 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 ماڈل یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا، گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے گی. ہمارے جو انویسٹرز ہیں، ہمارے جو کمپنیز والے ہیں، وہ اس پہ انویسٹ کریں گے. ریونیو شیئرنگ ماڈل، جیسے کہ ان کا پولیس سسٹم ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا، ایجوکیشن، ٹوریزم، اسمارٹ سسٹم کو اسمارٹ کرنا، یعنی ایزی کرنا. اس کے علاوہ ان کی جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس کے اوپر ہم اسپیشلی وہاں پہ کوئی ہیلی کاپٹر سروسز دینا چاہتے ہیں. جیسے وہاں پہ گلیشیئر سسٹم ہیں، لوگ جاتے ہیں انٹرنیشنل جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دیکھ سکیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہیلی کاپٹر سروس ہم نے آفر کی ہے. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہم 2 سے 3 ہیلی کاپٹرز وہیں رہیں گے جو لوگوں کو سیر کرائیں گے. اس کی کچھ اپروولس وغیرہ گورنمنٹ سے چل رہی ہیں. اس طرح ایک ہم نے وہاں پہ ایک بزنس سینٹر کی ریکمنڈیشن دی ہے. بزنس سینٹر کائنڈ آف جیسے آپ نے سعودی عرب میں دیکھا ڈلول کیل ہے یا جیسے ہائپر پانڈا ہے، اس طرح کے بڑے ایک مالز کے لیے بزنس سینٹر کے لیے ہم نے کہا ہے. اس پہ ایلو سائن ہو گیا، تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کے اسپیشلی جو ان کے فوڈ پروسیسنگ کے اوپر ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کے ساتھ ایلو سائن بھی ہو گئے. اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیں گے، یہ تو ہم نے ساری بات کر لی پی ایف کی. تو سعودی عربیہ میں آپ یہاں پہ مقیم ہیں، کیا وجہ یہاں پہ بہت سے اوورسیز پاکستانی دیگر بھی مختلف پروفیشن سے جن کا تعلق ہے، چاہے بزنس سے ہے، وہ یہاں پہ مقیم ہے، پاکستان جانے کا نام نہیں لیتے. ایون آپ یورپ وغیرہ میں جائیں یا آپ امریکہ کی بات کریں، باقی دیگر جگہوں کی، کنٹریز کی، تو لوگ وہاں جاتے ہیں، وہاں سے بڑی جلدی فیڈ اپ ہو کے وہاں سے موو کر جاتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ ٹائم وہاں پہ رکتے ہیں. لیکن سعودی عربیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا. یقیناً یہاں پہ حرمین ہے، مکہ مدینہ ہے، اور ہمارے ایک روحانی تعلق ہے نیچرلی جو کہ بڑا ایک جذباتی اور زبردست تعلق ہے جو ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس سے ہٹ کے سعودی عربیہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے ان کا دل لگا رہتا ہے اور جانے کا نام نہیں لیتے؟ آپ نے ندیم بھائی کوشچن کا آنسر بیچ میں دے دیا، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ محبت کرتے ہیں مدینہ اور مکہ کی وجہ سے یہاں آتے ہیں، کیونکہ کئی ایسے جو بزنس مین ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ یہاں پہ اپنا سیٹ اپ بنایا جائے اور یہاں پہ مدینہ مکہ آنا جانا جائے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور لیکن اس کے بعد اب گورنمنٹ، سعودی گورنمنٹ کے ہم بڑے مشکور ہیں سلمان شاہ صاحب کے، جو کہ پرنس صاحب ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں. تو انہوں نے کئی ساری چیزوں کے اندر فلیکسیبلٹی شو کر دی ہیں. مطلب آپ کے پاس، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ادارے آپ اپنے نام کھول سکتے ہیں، کمپنی آپ کے اپنے نام ہو سکتی ہے، آپ کے پاس لیگل سپورٹ ہے. ابھی انہوں نے ریسنٹلی نیشنلٹی دی ہے. تو یہ ایک ایز اے بینگ اسلام مسلمان، ایز اے مسلم کنٹری، تو ہمارے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ یہاں رہیں. ایکچولی کچھ کافی ساری چیزیں جو اسلام کے حوالے سے وہ یہاں ملتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں. تو اس لیے وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے اور سیٹل ہو جاتے ہیں یہاں پہ. اچھا، آخر میں ہمارے ویورز کو جو ڈسکور پاکستان میں آپ کو دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میرا یہ یوتھ کے لیے میسج ہے، ڈیڈیکیشن، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، ہارڈ ورک کریں اور اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا. بہت شکریہ منیر احمد شاہ صاحب، آپ نے ٹائم دیا. یہ تھے منیر احمد شاہ صاحب، پاکستان فورم کے فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ، جنہوں نے آج ہمارے ساتھ گفتگو کی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم
دیگر مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات کریں گے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے, اور ڈھیر ساری دعاؤں میں آپ لوگ بھی مجھے یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.